السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نماز کا فل طریقہ یعنی جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، سنت طریقہ نماز کا کیا ہے، وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کے ساتھ ایک ایک باریکی کے ساتھ میں آپ تک لانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حدیث کے اندر نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی حدیث میں نماز کو اچھی طریقے سے نہ پڑھنا، رکوع اور سجدے کو اچھی طریقے سے نہ ادا کرنا بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے، 80 سال کا ہو جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال کیا گیا کیوں؟ تو فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، یعنی وہ انسان اچھی طریقے سے رکوع اور سجدوں کو ادا نہیں کرتا تھا۔ نماز کو اچھی طریقے سے نہ پڑھنے کے اوپر حضرت عمر نے فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان پوری زندگی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی نمازیں اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہیں۔ نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے طریقے سے، اچھے طریقے سے اور سنت طریقے پہ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے ہم ادا کریں۔ تو چلیے ہم نماز کو سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو کانوں میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے تو اپنے کانوں کے لو تک اپنے ہاتھوں کو لے جانا ہے، اپنی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے، پھر آرام سے اپنے ہاتھوں کو لا کر ایسے کرنا ہے جیسے چھنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر اپنی کلائی کو پکڑنا ہے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو ہاتھ کے اوپر ایسے رکھنا ہے۔ نیت باندھتے ٹائم آپ کی نظر ایک دم سجدے کی حالت پر ہو۔ پھر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کوئی ضروری نہیں نماز میں اگر ثنا کا نام لے، صرف دعا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ الحمدللہ پڑھیں۔ پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ پھر آپ جب سورت ملا چکے تو اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے تو اپنے ہاتھوں سے ایسے ہاتھ کر کے ایسے گانٹھ کو پورا ایسے پکڑ لینا ہے ایک دم مضبوطی کے ساتھ، تاکہ تمہاری پیچھے کی جو یہ پیٹھ ہے یہ ایک دم سیدھی ہو جائے۔ تمہاری نظر تمہارے پیروں پہ، انگوٹھوں پہ ہونا چاہیے، اور پیروں کے درمیان جو جگہ ہے وہ 4 انگل کے رکھے، زیادہ فاصلہ مت رکھے۔ بعض لوگوں تو ایسے کر دیتے، بعض لوگوں کا پیر تو ایسے ہوتا، کسی کا ایسے ہوتا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے اس کو 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ سبحان ربی العظیم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ پڑھیں۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو امام صاحب خود ہی سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور آپ کو اٹھنا ہے۔ اگر امام کے ساتھ ہو تو آپ کو چپکے سے ربنا لک الحمد اپنے من میں ہی کہنا ہے، اور اگر امام کے ساتھ نہیں ہو تو پہلے آپ اٹھو گے جب تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہو گے، پھر ربنا لک الحمد کہو گے۔ آپ کی نظر جو رہے گی وہ سجدے کی حالت میں رہے گی۔ آپ دونوں اپنے پیروں کو لے جائیں سجدے کی حالت میں، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں آپ کے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنا طریقہ ایسے رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے بچھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے رکھنے کا وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھنا چاہیے، ٹھیک، اور انگلیوں زیادہ نہ کوشادہ ہوں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں، اپنی حالت پر ہوں۔ انگلیاں تمہاری قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ چہرے کو لے جانا ہے، سب سے پہلے ناک کو رکھنا ہے، پھر اپنی پیشانی کو رکھنا ہے۔ یہ والے ہاتھ ہیں ان کو ایسے کریں، ایسے رکھیں اٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کے بیچ میں اس ہاتھ کے درمیان اور اس میں اتنی جگہ رہ جاتی تھی کہ بکری کا بچہ آرام سے نکل جاتا تھا، اتنی ہی آپ کو جگہ رکھنا ہے، ایسے کرنا ہے ایسے، اور پھر اس میں تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں یا زائد 5 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی نظر جو ہونا چاہیے اتحیات کے مقدار بیٹھنے میں، تو آپ کی نظر سب سے پہلے آپ کی اپنی گود میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے ایسے بیٹھ گئے اتحیات کے مقدار اور تمہاری نظر دوسرے والے کی گردن پہ پڑ رہی ہے یا ادھر ادھر بغل میں دیکھ رہے ساتھیوں کی طرف، نہیں، آپ کی نظر انگلیاں آپ کی ایسی ہوں گی اور آپ کی نظر ایسے ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کو اگر 4 رکعت نماز پڑھنا ہے تو ایسے اپنے رکعتوں کو پورا کر لیں گے، اگر 2 رکعت کی نماز پڑھنا ہے
تو ایسے 2 رکعت پورے کر لیں گے، چاہے وہ نفل ہو یا سنت ہو، آپ کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایک باریکی کے ساتھ نماز کو سیکھ لیا، کیسے نماز کو پڑھنی چاہیے، کیسے ہمیں ہاتھ رکھنا چاہیے، ہمیں سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، رکوع میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ضرور قبول ہوگی۔ اس ویڈیو کو لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔